اچھا مجھے یہ بتائیے اختیار صاحب کہ اب جو سچویشن ہے اس کے اندر ٹرمپ صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عیسائیے پہ ایک جمع کریں، ان کو بٹھائیں، یعنی کہ جو ہم چاہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے وہ ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی بیٹھیں گے پاکستان کے ساتھ، یا ایڑی چوٹی کا یہ لوگ زور لگائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے؟ دیکھیے اشفاق، جو مودی ہے نا وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں یا اپنی بسائی ہوئی بساط میں بری طرح وہ پھنس چکا ہے. اچھا، اب اگر آپ کو ثالثی کے لیے امریکہ بلاتا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. آپ اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور ان کو آن بورڈ لیے جانے کے بعد ہم وہاں پہ جائیں گے اور بیٹھیں گے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ کھلم کھلا کھڑے ہو گئے تھے ہم ان کا یہ احسان نہیں بھول سکتے. دوسرا، ٹیبل پر بیٹھ کر وہ جنگ جو ہم میدان میں، فضاؤں میں اور ہر جگہ پہ ہم جیت چکے ہیں. اس وقت اگر میں تو کل ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا کہ انڈیا کو ہم فتح کر چکے ہیں، یہ ہمارا مال غنیمت ہے، وہاں پہ اب ہمارا ہر چیز پہ رائٹ ہے، اور اگر اب اس کو ہم اکٹھا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری ایک وہ 21ویں صدی اور اس نیو جنریشن یا اس ماڈرن دنیا میں وہ بات ہم کر نہیں رہے ہیں. ادروائز ہم فتح اس کو کر چکے ہیں. جب بات جائے گی ٹیبل ٹاکس پر تو قوم مطمئن رہے کہ ہم جنگ ہار کے نہیں آئیں گے. اب کشمیر کو اس کی اپنی بیوقوفی نے، جو چند سال پہلے کشمیر کا ہمارا ایشو تھا یہ ڈورمنٹ میں چلا گیا. جی جی بالکل ایسے ہے. اب الحمدللہ وہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، اور اب کشمیر تو پاکستان کی تکمیل کا نام ہے. پاکستان کی تکمیل تب ہوگی جب کشمیر آزاد ہوگا. یہ تو تکمیل پاکستان کا ایجنڈا ہے، ہماری شہرگ ہے. ٹیبل پر بیٹھ کر ہم نے ٹرمپ ہو یا نریندر مودی ہو، وہاں پر ہم نے کوئی لتا منگیشکر کے گانوں کو تو تبصرہ نہیں کرنا، نہ ہم نے وہاں پر جگجیت سنگھ کی غزلوں کی کوئی بات نہیں کرنی. وہاں پہ بات کریں گے تو کشمیر کی کریں گے، وہاں پر بات کریں گے تو اس آبی دہشت گردی کی کریں گے، وہاں پر بات کریں گے تو پراکسی وار جو انہوں نے پاکستان میں شروع کی ہے اس پر کریں گے. وہ تمام شرارتیں جو یہ کرتا ہے اس پہ بات کریں گے، اس پر کہ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے حملہ کیسے کیا. ایک گولی بھی ہوائی اگر اس طرف آتی ہے تو اس کو ہم حملہ تصور کرتے ہیں، یہ تم نے کیا تو کیسے کیا. بالکل، اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور یہ باتیں اگر ایجنڈے پر نہیں ہوں گی تو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر لتا منگیشکر کے گانوں پہ کوئی بات نہیں کرنی. حارث نواز صاحب، ایک جو چیز 2019 سے پہلے تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس GF-17 تھے، لیکن اس کے بعد ہم انہیں اپ گریڈ کر رہے تھے ایزا ریڈار کے ساتھ بلاک 3 میں، تاکہ ان کی رینج بڑھ سکے اور ظاہر ہے کہ وہ ہو سکے. لیکن اس وقت تک ہمارا جو ایک ویپن تھا، جو ایئر کرافٹ تھا جس کے اوپر سب سے زیادہ ریلائی کرتے تھے، وہ F-16 تھا. ظاہر ہے کہ وہ پروون ہے، ڈاگ فائٹ ہو یا لانگ رینج BVR فائٹ ہو، اس کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم اس پہ کافی. لیکن یہ جو چائنیز طیاروں نے جو اپنی سپریمیسی دکھائی ہے، خاص طور پر J-10C نے، اور یہ جو بلاک 3 جو GF-17 کا آیا، یا آگے ہم J-35 کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنا انحصار ہمارا امریکن اسلحے پہ تھا یا امریکن ایئر کرافٹ پہ تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے چائنیز کے ساتھ تو ہمارے جو تھا، کیونکہ یہ انڈیجنس ہم بنا رہے ہیں، دس از اے ڈفرنٹ. جو ہم امریکن جو ویپن لیتے ہیں، وی ول مینٹین دا ریلیشن شپ اینڈ ویل کنٹینیو ود دیم. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا شوڈ بی سو ہیپی اباؤٹ اٹ کہ ہم نے ان کے سارے ویپن ٹیسٹ کر کے، سکسیسفل ٹیسٹ کر کے ریزلٹ دے کے ان کو بتا دیا. اینڈ دے شوڈ بی سو پراؤڈ کہ پاکستان نے ان کی جو ویپن ٹیسٹ انہوں نے ٹیسٹ کر لیے اور اس کا ریزلٹ دے دیا. سیکنڈ، ان کے ویپن کی مارکیٹ ہوگی نا، وہ آئی تھنک آسمان پہ چلی گئی ہے. ایوری بڈی وڈ لائک ٹو گو فار دی GF-17 بلاک 10، یہ جتنے ابھی ویپن سسٹم آنے ہیں. مطلب از اے ویری کلوز فرینڈ، تو وی کانٹ آسک فار دا کمیشن بٹ وی کین آسک فار دا ڈسکاؤنٹس ان دا فیوچر. وی کین آسک فار ریبیٹ. ہم انہیں ریبیٹ کہتے تھے، ہمیں تو تھوڑا ذرا ریبیٹ پہ کر کے اب دے دیا کریں، بہت مارکیٹنگ کرتے ہیں. وی کین آسک دیم. اور ہم یہ انڈیجنس سے بنا رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چائنا کیا، اور سیکنڈ چائنا از always taxi friend. Honestly, the way they supported us wholeheartedly, openly, boldly, without going for any consequences. This is the Turkey, Azerbaijan. Time again. یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے. And we have the same obligation. But I think اس وقت
امریکہ نے بھی جو رول ادا کیا ہے وی فیل ویری کمفرٹیبل چلیں، بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ سچی ہوا ہے کہ پاکستان جو ہم کہتے تھے کشمیر نیوکلیر فلیش پوائنٹ، اب دنیا نے ریکگنائز کر لیا. سیکنڈ پاکستان ری ایمرجڈ ایز دا موسٹ میچور ریسپانسبل اسلامک نیوکلیر کنٹری ود پروفیشنل اینڈ بیٹر آرڈرڈ آرمی، جو ہم نے پروو کیا. اس سے دنیا کو اب پاکستان کا پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا ہے، ہماری آرم فورسز کیا ہیں، ہماری ملٹری لیڈرشپ کیا ہے. اینڈ وی ڈونٹ ویسٹ ٹائم، وی بلیو ان ٹیکنالوجی. سیکنڈ پروفیشنلزم، ٹریننگ آف پائلٹس اینڈ آرم فورسز، اور دس از واٹ از دا کرکس آف پاکستان. اچھا اختیار صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کو بھی لگتا ہے جیسے باقی امریکہ کا اپنا رول رہا، لیکن ہم ایک نئے بلاک کی بات کر رہے ہیں، چائنا بہت سامنے آیا اور ٹرکی کا جو رول رہا، ٹھیک ہے، وی ہیو گاٹ دا ڈرونز فرام دیم، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے کیپیبل ڈرونز ہیں، بیرکٹر ہو گیا اور باقی جو چائنا کے بھی جو ڈرونز ہیں، ونگ لونگ اور باقی جو اس کے علاوہ ہیں. لیکن یہ جو ٹرکی نے اوپنلی اور دوان صاحب نے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کوئی نیا بلاک یہ بننے جا رہا ہے اس خطے میں؟ دیکھیے، ایک مطلب ہم تو ترکی کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے. دوسرا، طیب اردوان کے ساتھ شریف خاندان کے اپنے ذاتی بھی بہت اچھے ٹرمز ہیں، فیملی ٹو فیملی بڑے اچھے ٹرمز ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جب آپ کے تعلقات سفارتی بھی ہوں اور ذاتی بھی ہوں تو اس کا اور مزہ آتا ہے. چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ آج سے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں. اتنے اچھے ساتھی اگر آپ کو مل جائیں تو میرے خیال میں بلاک بنانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. مطلب امریکہ جو ہے اس پہ آپ ریلائے بھی نہیں کر سکتے. امریکہ آپ کا وقتی طور پر دوست بن جاتا ہے، پارٹی دیکھ کے وہ بدل بھی جاتا ہے. اور ہم نے تو ہمیشہ ہی دیکھا کہ جب جب انڈیا جو ہے ہمارا گھٹنا اس کے سینے پر آیا ہے، یہ چھڑانے کے لیے آ گیا. اچھا، ذاتی تعلقات کی آپ بات کی ویسے آپ نے، لیکن میاں صاحب، اب بڑے میاں صاحب ریگریٹ کرتے ہوں گے کہ مودی کو گھر کیوں بلایا تھا جس طرح کے وہ نکلے ہیں. دیکھیں، مودی صاحب کو صرف گھر نہیں بلایا تھا، نواز شریف کے پاس اس کے سینے پہ یہ میڈل بھی سجا ہوا ہے کہ اس نے اٹل بہاری واجپئی کو بس پر بٹھا کے مینار پاکستان لایا تھا. اور ان کو یہ گر سارے آتے ہیں. نواز شریف تو میرے خیال میں میدان جنگ ہو یا میز پہ مذاکرات ہو، نواز شریف کوئی جنگ ہارا نہیں ہے. انہوں کی تو بڑی اچیومنٹس ہیں، لیکن وہ ایک اور چیز ہے، یا گھر پہ بلائے یا تعلق، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ملک کو ہوتا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے رول پلے کیا میاں صاحب نے. ایونچولی میاں صاحب نے بہت بڑا رول پلے کیا. آپ نے دیکھا، مطلب دس از میاں شہباز شریف، بٹ میاں نواز شریف ان کے پش پر ہیں، ان کے بیک پر کھڑے تھے، ان کی گائیڈنس کر رہے تھے، سپرویژن کر رہے تھے ہر ایک چیز کو لمحہ ب لمحہ. اور پھر وہ آئے اور اسلام آباد میں بیٹھے، ان ساری چیزوں کو دیکھا. تو ان کے ایک کارکن کی حکومت ہے، ان کا ایک کارکن اس وقت وزیر اعظم ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف کو جو ان کی اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ شاہین، غوری، ابدالی، حطف، نصر میزائل کے تجربات ہوں، JF-17 تھنڈر ہو، اور پھر پاکستان کے لیے بڑی عزت کمانے کا موقع، اچھے سفارتی تعلقات دنیا میں بنانا.